بلندی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد شہباز آج ہم آپ کو ایک ایسے روحانی مقام، ایک ایسے بزرگ ہستی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کی نسبت سے موضع دلو تحصیل میلسی ضلع ویاڑی ایک خاص پہچان رکھتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت خواجہ ابو بکر براق کی، جن کی دربار اس علاقے میں آج بھی عقیدت اور احترام کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوستوں، یہ جو موضع دلو ہے یہ کوئی عام گاؤں نہیں، بلکہ یہاں ایک روحانی نسبت موجود ہے۔ یہاں آنے والے لوگ آج بھی سکون محسوس کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دربار میلسی سے چند کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے، اور یہی نسبت اس کو مزید خاص بنا دیتی ہے۔ آس پاس کے دیہات سے لوگ پیدل، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر یہاں حاضری دینے آتے ہیں، اور مقامی روایت کے مطابق حضرت خواجہ ابو بکر براق اس علاقے میں تشریف لائے تھے اور یہاں کے لوگوں کو دین اور اخلاق، سچائی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا درس دیا۔ اور مقامی روایت کے مطابق ایک اور بھی روایت موجود ہے کہ یہ تابعی ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی مستند روایت تو نہیں ملتی، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تابعی تھے۔ اس وقت کے لوگ سادگی کی زندگی گزار رہے تھے اور دینی علم سے دور تھے۔ اس وقت اس بزرگ نے دین کی شمع یہاں روشن کی اور لوگوں کے دلوں میں محبت الہی کا پیغام دیا۔ دوستوں، ہر سال ان کا عرس بڑی عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ تقریباً گندم کی کٹائی کے موسم کے دوران جب دیہات میں خوشحالی کا ماحول ہوتا ہے تو لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں اور قرآن خوانی، ذکر الہی اور دعا کی محفل ہوتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے کہ آج بھی لوگ اپنے بزرگوں کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ دوستوں، اصل بات یہ ہے کہ اولیاء کرام ہمیں رونے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی سنوارنے کے لیے یاد آتے ہیں۔ دوستوں، اگر ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں تو سچ بولیں، نماز قائم کریں، دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور اللہ سے تعلق مضبوط کریں تو یہی اصل حقیقت ہے۔ نہ پوچھو رنگ دنیا کا، یہ فانی خواب سا ہے، اصل زندگی وہی ہے جو رب کے نام سے ہے، اصل زندگی وہی ہے جو رب کے نام سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی نسبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔